جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ہے۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے سیرت ابراہیم سے حاصل ہونے والے چند اسباب۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ کو اپنا دوست بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 69 مرتبہ فرمایا اور حضرت ابراہیم کی تعریف کی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل ہے، تو آئیے ہم ان کی زندگی کے چند جھلکیاں جانتے ہیں اور اس سے کچھ سبق سیکھتے ہیں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سیرت ابراہیم سے سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا سبق، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت۔ دنیا کا ہر چیز کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ سب سے پہلا سبق اسی عقیدہ توحید کا ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ شعراء آیت نمبر 70 سے 76 پر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جنہیں تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما، کہا یہ بت ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، اور کہا ہم ان کے سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا یہ سنتے بھی ہیں، کیا یہ دیکھتے بھی ہیں، کیا یہ نفع و نقصان کا مالک بھی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم تو اپنے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں۔ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ مصیبتیں دینے والا اللہ، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ، پریشانیاں دینے والا اللہ، پریشانی کو دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، اولاد سے محروم کرنے والا اللہ، مال دینے والا اللہ، مال کو چھیننے والا اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی اختیار میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو شفا دے سکے، آپ کے مال کو، آپ کو مالدار بنا سکے، آپ کو اولاد دے سکے، یا آپ کو اولاد سے محروم کر سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن افسوس،
آج کتنے ایسے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکروں پر جاتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنا سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ ان سارے چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے اللہ سے مانگیے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اللہ سے مانگیے، اللہ دور کرنے والا ہے۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی یہ سب دور کر نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت میں ہے۔ تو سیرت ابراہیم سے سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح سیرت ابراہیم سے جو دوسرا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے اولین ذمہ دار قوم کے نوجوان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عین جوانی کے وقت عہد شباب میں جب تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم سے کہا کہ تم یہ جو پوجا کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، پتھروں کی معبود بنا کر تم جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اسے چھوڑ دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز اٹھائی اور لوگوں کو منع کیا تو پوری قوم ان کی مخالفت میں آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قوم میں میلہ لگتا تھا، ساری قوم میلے میں چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب موقع دیکھا کہ قوم کے لوگ شہر سے باہر چلے گئے، ان کے بت خانے میں جاتے ہیں اور سارے ان کے باطلانہ معبودہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، سب کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اور جو بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا کر واپس چلے آ جاتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ واپس آتے ہیں میلے سے اور جب بت خانے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے خدا، ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، الغرض سب ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا معبود تھا جو صحیح سالم تھا اور ان کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا ہوا ہے۔ لوگوں نے آپس میں چرچا کرنے لگے، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ انہی لوگوں میں سے چند لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے، قرآن کا لفظ فتن کا لفظ ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور پوچھا، کیا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کتنے بہترین انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھ سے پوچھتے ہو کس نے یہ کام کیا؟ آپ اپنے خدا سے پوچھ لیجئے، ان کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا ہوا ہے، کس نے کیا ہے ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو پوری قوم غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، ابراہیم تو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ پتھر ہے، بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم نے انہی کی زبان سے سمجھا رہے ہیں، کہا جب تم خود کہہ رہے ہو یہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو پھر ایسی چیزوں کو تم خدا کیوں بنائے ہوئے ہو، تم معبود کیوں بنائے ہوئے ہو؟ الغرض لوگوں نے پلاننگ کی، بادشاہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دی جائے اس گستاخی کی وجہ سے۔ چنانچہ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور بہت سارے لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی اس میں آگ لگا دی گئی، اور جب وہ آگ لہلہانے لگی، وہ آگ جب آسمان کو چھونے لگی،
وہ आग जब अपने ज़ोर शोर पर पहुंच चुकी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाले जाने लगा। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान पर यही दुआ कर रहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ही हमारे कारसाज है। मेरे भाइयों, अंदाज़ा कीजिए, सामने दहकती हुई लहकती हुई आग है, हज़रत इब्राहीम को फेंकने के लिए लोग तैयार हैं मेरे भाइयों, लेकिन हज़रत इब्राहीम को अल्लाह पर किस कदर भरोसा है, अल्लाह पर कितना कामिल यकीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे कारसाज है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये भरोसा अल्लाह ने देखा, ये यकीन देखा, अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, ए आग तू ठंडी हो जा, और इतनी भी ठंडी मत हो जाना कि मेरे बंदे इब्राहीम को सर्दी पहुंच जाए, तू ठंडी हो जा, सही सलामत वाली आग बन जा। अलगर्ज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर आ गए। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, सीरत इब्राहीम से एक सबक ये मिलता है कि दावत व तबलीग की जिम्मेदारी कौम के समाज के नौजवानों की है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन आज के नौजवानों को क्या इस बात का एहसास है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी दी है? क्या आज के नौजवानों को इस बात का एहसास है हमें अल्लाह के लिए कुछ करना है, हमें दीन के लिए कुछ करना है, हमें शरीयत के लिए कुछ करना है, हमें अपनी ईमान की हिफाजत के लिए कुछ करना है? क्या आज के नौजवानों को इस बात का एहसास है? आज के नौजवान दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, आज के नौजवान माल दौलत के चक्कर में खोए हुए हैं, आज के नौजवान दुनिया के दिल फरेब मंजर में खोए हुए हैं, आज के नौजवान शराब नोशी, जुआबाजी, जनाकारी, बदकारी जैसी चीज़ों में मुलव्विस नजर आती है। सीरत इब्राहीम से यह सबक मिलता है कि नौजवान जो होते हैं समाज और मुआशरे के, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि लोगों को बताए अल्लाह एक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, लोगों को बताए, लोगों को इस जानिब बुलाए, नेकियों की तरफ, लोगों को खैर काम की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए, और लोगों को मना करे शिर्क से, बुराइयों से, गुनाहों से। लेकिन अफसोस हमारी कौम के नौजवान सो गए हैं, हमारी कौम की नौजवानों का यह एहसास नहीं है कि हमें इस दुनिया में कुछ करना है, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, शरीयत के लिए हमें कुछ करना है, इस बात का एहसास नहीं। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, तने तन्हा अकेले हैं, नौजवान है, लेकिन कौम को दावत दे रहे हैं कि लोगों छोड़ दो माबूदाने बातिला को, छोड़ दो बुतों की, उन बुतों को जो पत्थरों से तुमने बनाया है, आओ एक अल्लाह की तरफ, आओ रब की तरफ, रब की इबादत करो, रब से अपना अकीदा जोड़ दो। तो नौजवानों, मेरे नौजवान भाइयों, उठो उठो और अपने अंदर यह एहसास पैदा करो कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी है, सिर्फ दुनिया के चक्कर में जवानी को बर्बाद न करो, नहीं तो कल क़यामत के दिन बहुत पछताना पड़ेगा। इसी तरह सीरत इब्राहीम से एक सबक हमें यह भी मिलता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगरचे माँ बाप काफिर हों, मुशरिक हों, लेकिन माँ बाप के साथ अदब व एहतराम से पेश आना है। ये सबक हमें मिलता है हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी से। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, बड़ी प्यारे अंदाज में, बड़े अदब व एहतराम के साथ कहा, अब्बा जान आप इन चीज़ों की क्यों पूजा करते हो? अब्बा जान ये ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, अब्बा जान इन चीज़ों को छोड़ दो, अब्बा जान मेरे पास ऐसे इल्म है जो आपके पास नहीं है, अब्बा जान मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुमराह ना हो जाएं और अल्लाह का अज़ाब आप पर आ जाए। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, कुरान की इन आयतों में हर बात पर या अभी अब्बा जान हर बार कह रहे हैं। इससे मालूम होता है कि वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ कैसी बात करनी चाहिए, कितने अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए।
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے یہ بات رکھی تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ غصے میں آ گئے اور کہا ابراہیم تم اپنے کام سے یا تو باز آ جاؤ یا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور جب باپ سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ اکبر، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے، حالانکہ ابھی کافر ہے، مشرک ہے ان کے باپ، کہہ رہے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنی شفقت، اتنے ادب و احترام کے ساتھ۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اگرچہ ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، گنہگار ہوں، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اور آج دیکھیے ماحول کیا ہے، آج اب سماج میں نظر دوڑائیں، تقریباً ہر والدین کی شکایت ہے میری اولاد مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، میری اولاد ہمیں تڑپا رہی ہے، ہماری بات نہیں سنتی۔ آخر کیوں؟ میرے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک سے پیش آؤ، اور جو والدین ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت پر بھی دھیان دیجیے۔ صرف دنیا 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 میں لگ کر اپنی اولاد سے غافل مت ہو جائیے، نہیں تو جب یہی اولاد جوانی پر پہنچے گی تو پچھتائیں گے۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو پچھتاتے ہیں، کاش کہ میں نے بچپنا میں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج وہ شراب کے اڈوں میں نہ جاتے، آج وہ جوئے کے اڈوں میں نہ جاتے، آج وہ بدکاری کے راستے نہ پکڑتے، آج وہ گمراہ نہ ہوتے، آج ماں باپ کی بات نہیں کاٹتے۔ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت بھی کیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم سے ایک سبق یہ ملتا ہے صبر و استقامت کا۔ انسانی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ پڑھیے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مصیبتیں اور آزمائشیں آئی۔ اللہ اکبر، کبھی باپ کی طرف سے مصیبتیں، کبھی قوم کی طرف سے مصیبتیں، کبھی بادشاہ کی طرف سے مصیبتیں، کبھی اللہ کی طرف سے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی آزمائش، کبھی اللہ کی طرف سے بیٹے اسماعیل بیوی ہاجرہ کو غیر آباد میں آباد کرنے کی آزمائش۔ لیکن ان ساری مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ہم سب کے لیے نمونہ اور مثال بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد اولاد عطا کیا۔ تقریباً 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کیا۔ آج شادی کیے ہوئے 1-2 سال ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ سے امیدیں چھوڑ دیتا ہے، اب ہماری اولاد نہیں ہونے والی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں میں، مزاروں میں نہ جانے کہاں کہاں جا کے شرکیہ اور کفریہ کام کرتے ہیں اولاد کے خاطر۔ یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم نبی ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا دوست ابراہیم کو بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ اولاد کب عطا کر رہا ہے؟ 80 سال بعد۔ 80 سال بعد یہاں شادی ہوئے 1-2 سال ہوتا کہ نہیں، اللہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، دنیا والے جو کہیں وہی کریں گے، نہیں، اللہ سے مانگیں، آخری سانس تک مانگیں، کبھی مایوس مت ہوجیے، اس لیے کہ اللہ کی اختیار میں ہے، اولاد دینا اللہ کی اختیار میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیا، اور کیسے کیسے آزمائش۔ اللہ کا حکم ہوا، جب بیٹے اسماعیل کی پیدائش ہوئی، کچھ دن ہوا، کہا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل بیوی ہاجرہ کو ایسی جگہ میں چھوڑائیں جہاں جو غیر آباد جگہ ہے، جہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی کا انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ننھے سے اسماعیل کو، اپنے بیوی ہاجرہ کو غیر آباد جگہ جہاں آج مکہ ہے وہیں پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اس وقت نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، ایک چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی انسان نہ بستا تھا۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چند کھجوریں ایک مشکیزے بھر پانی رکھ کر آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آنے لگے، بیوی ہاجرہ نے کہا ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
تو ابراہیم نے کہا ہاں اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ الغرض وہ پینے کا پانی ختم ہو گیا، وہ چند کھجوریں ختم ہو گئی، پیاس لگی حضرت حاجرہ کو، ماں حاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو پیاس لگی، پیاس سے نڈھال ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ بغل میں ایک پہاڑی صفا ہے، وہاں چڑھ کر دیکھتی ہے کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، پانی کا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر وہیں سے دوڑتی ہوئی بغل میں ایک پہاڑی ہے جسے مروہ کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں۔ آخرکار جب 7ویں چکر مکمل ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوڑتی ہوئی حاجرہ آتی ہے اور اس پانی کو روکنے لگتی ہے اور کہتی ہے زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور اسی پانی کا نام زمزم ہے۔ اور آج جو زمزم کا پانی ہم اور آپ وہاں سے آ کر پیتے ہیں، یا وہ پانی جو ہے وہ اسی وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آج تک وہاں کبھی وہ پانی سوکھا نہیں ہے، زمزم کا پانی تو اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس کے بعد کچھ دن بعد، کچھ عرصے بعد وہاں سے کچھ لوگ گزرے، پانی کا انتظام دیکھا، وہاں پڑاؤ ڈالا، اور اس طریقے سے پھر وہ جگہ آباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں، اس مصیبت میں بھی کھڑے اترے اور ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ پر توکل رکھا، اللہ کی حکم پر عمل کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی بھی بڑی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں استقامت اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ایک سبق جو بڑا اہم سبق ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی بھی قربانی ہم سے مانگے وہ ہمیں دینا چاہیے، چاہے مال کی قربانی، چاہے اولاد کی قربانی، چاہے جان کی قربانی، اللہ جس چیز کے مطالبہ کر لے ہمیں تیار ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑا ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربانی کرو، ذبح کرو۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام تیار، بیٹے اسماعیل تیار ہو جاتے ہیں، اور آخرکار دونوں تیار ہو جاتے ہیں، گردن پر چھری رکھ دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسرے جانورات بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ، حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ایک جانور اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس جانور کی قربانی کر دی جاتی ہے، اور اس وقت سے یہ قربانی جو ابھی آنے والا ہے یہ قربانی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے، اللہ اگر ہم سے مال کی قربانی مانگے، دولت کی قربانی مانگے، جان کی قربانی مانگے اور مال کی قربانی مانگے، تو ان قربانیوں کو دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اور ڈھیر ساری باتیں ہیں اور بہت سارے اسباق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو سیرت ابراہیم پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار، بڑی سخت گرمی ہے، اللہ بارش برسانے والا تو ہے، اللہ اس زمین پر، اس دھرتی پر تیرے دیگر مخلوقات کا بھی بسیرا ہوتی ہے، اللہ بے زبان مخلوق بھی ہے اس زمین و دھرتی پر، اللہ بارش برسانے والا تو ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تم سے امید ہے کہ تو بارش برسا دے، اللہ سخت ضرورت ہے، اللہ گرمی ہے، اللہ بارش برسا دے، اور آپ سب بھی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین بارش برسانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب، اللہ تعالیٰ تو بارش کو برسا دے، بارش کو رحمت بنا کر بھیج دے یا رب العالمین۔ جب تک اس دنیا میں تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔